انسانوں نے خلا میں بہت بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، خیر وہ اتنی بڑی بھی نہیں ہیں، لیکن ہم نے زمین کے گرد تقریباً 5000 مصنوعی سیارے چھوڑ رکھے ہیں، جن میں سے کچھ ابھی کام کر رہے ہیں، باقی ناکارہ ہو چکے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر ہم ایک بڑا اور چمکدار مصنوعی سیارہ بنائیں اور اسے زمین کے لوور آربٹ میں پلیس کریں تو وہ سیارہ اتنا بڑا ہو کہ ہمیں کبھی دوبارہ لائٹس آن کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم مصنوعی چاند کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اسے کتنا بڑا بنا سکتے ہیں اور ہمیں ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اگر جواب جاننا چاہتے ہیں تو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ہم نے جو سب سے بڑی چیز زمین کے مدار میں چھوڑی ہے وہ ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن، اور اس کا حجم ایک فٹ بال کے گراؤنڈ جتنا ہے، اور ہم نے اسے مختلف ٹکڑوں میں لے جا کر وہاں فکس کیا ہے، اور اب یہ ہمارے سے 400 کلومیٹر اونچائی پر زمین کے گرد ریوالو کر رہا ہے۔ لیکن ہم مصنوعی چاند کو کیسے لانچ کریں گے جو کہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے بھی 10 گنا بڑا ہے، اور ہم اسے کیسے زمین سے اوپر گردش کرائیں گے؟ لوور آربٹ کے زیادہ تر مصنوعی سیارے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے کچھ ہی اوپر مدار میں موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ جیو اسٹیشنری آربٹ میں ہیں جن کا زمین سے فاصلہ 3,50,000 کلومیٹر ہے، لیکن قدرتی چاند کا فاصلہ ہم سے 3,80,000 کلومیٹر ہے۔ لیکن ہمیں اپنی مصنوعی چاند کو اتنا اونچا پلیس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اسے زمین اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے درمیان میں پلیس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے یہ ایک اچھی پوزیشن ہوگی۔ لیکن ہمیں جس بات کا خیال رکھنا ہوگا وہ یہ کہ یہ اپنی 27,400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو مینٹین رکھے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ واپس زمین پر آ گرے گا۔ ہمیں اسے ہائیلی ریفلیکٹیو میٹیریل سے بنانا ہوگا تاکہ یہ سورج کی روشنی کو ہمیں منعکس کر سکے، تب ہم اپنی لائٹس آف کر کے پورا سال روشن راتوں کا مزہ لے سکیں گے۔ لیکن اگر آپ روشنی میں سونے کے عادی نہیں ہیں تو آپ کو بہت پریشانی ہونے والی ہے، کیونکہ آپ کو بہت ڈارک پردوں کی ضرورت پڑے گی اپنی کھڑکیوں کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جانور تو اس پردے والی ٹیکنیک کے استعمال سے واقف نہیں ہیں۔ یہ چاند رات کو جاگنے والے جانوروں کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا، کیونکہ ان جانوروں کو میٹ کرنے، شکار اور نیویگیشن کے لیے مون لائٹ کی سرد اور میٹھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رات کو زیادہ روشنی کی وجہ سے انسانوں پر بھی برے اثرات پڑیں گے۔ ان میں موٹاپا اور دل کی بیماریاں بڑھ جانا سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ شوگر کا بڑھنا اور ڈپریشن بھی شامل ہے۔ مصنوعی چاند کی وجہ سے آسمان اس طرح نظر نہیں آئے گا جیسا کہ پہلے آتا ہے۔ رات کو زمین پر موجود ٹیلیسکوپ کام نہیں کر سکیں گی، جس کی وجہ سے شاید ہمارا دوسرے سیاروں پر جانے کا خواب ادھورا رہ جائے، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ کے لیے زمین پر ہی مقید ہو جائیں گے۔ تو سوچئے، کیا واقعی اس مصنوعی چاند کی ضرورت ہے؟ لیکن رکیے، کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ چین تو پہلے ہی سے اس منصوبے پر کام کر رہا ہے، اور دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ ان کا چاند نہ صرف انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے 10 گنا بلکہ 80 گنا بڑا ہونے جا رہا ہے، جو کہ قدرتی چاند سے بھی 8 گنا زیادہ روشن ہوگا، اور اندازے کے مطابق یہ چین کے بجلی کے بلوں میں سالانہ $173 ملین کی بچت کرے گا۔ لیکن ابھی تک تو ہم اسے افواہ ہی کہیں گے، کیونکہ نہ تو ہم نے کوئی منصوبہ یا مستند خبر دیکھی ہے۔ پریشان مت ہوئیے اگر آپ آسمان میں ایسا کوئی چاند جلد نظر نہیں آنے کا سوچ رہے ہیں، تو کیونکہ ہم ابھی بھی اپنے قدرتی چاند کو پسند کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی کالونی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا فیوچر اسپیس ٹائم کے لیے اس کو لانچنگ پیڈ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس ٹاپک پر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.